ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعزيز محترم سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن يصلي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی ہے اور انہیں آیتوں کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرات کو کرنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق کر الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. خالق اور مالک اس کے کئی نام ہیں. ان تمام ناموں میں اللہ اس کا ذاتی نام ہے. باقی تمام نام اس کے صفاتی نام ہیں. رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. یہ سارے نام اللہ کے صفتی ہیں، مگر اس کا جو ذاتی نام ہے جسے اسم جلالت بھی کہا جاتا ہے وہ ذاتی نام اللہ ہے. اور جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ کسی نہ کسی لفظ سے نکلتے ہیں، اسے مشتقات کہا جاتا ہے. جیسے رحیم ہے، یہ رحم سے مشتق ہے. کریم ہے، یہ کرم سے مشتق ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ کس لفظ سے بنا؟ یہ لفظ اللہ یہ کس سے بنا؟ علماء فرماتے ہیں جیسے اللہ کسی سے نہیں بنا، اس کی ذات کسی سے نہیں ہے، ایسے یہ جو لفظ ہے نا اس کا نام اللہ فرمایا یہ بھی کسی سے نہیں، یہ خود ہے. اور
اس نام کا کمال یہ ہے، خصوصیات میں سے یہ ہے کہ کسی بھی نام کے ایک حرف گرا تو معنی الگ ہو جائے گا یا بے معنی ہو جائے گا، دو گرا تو اور زیادہ بگڑ جائے گا، مگر ہمارے رب کا جو نام ہے اللہ، اس کا ہر حرف کا معنی ہے۔ جیسے ہمارا نام ذاکر ہے، اگر زال کو ہٹا دیں آپ تو کیا رہ گیا؟ حقیر۔ عجیب بھی گرا دے تو خالی کیر ہو گیا۔ ایسے دنیا کے اور بھی نام آپ لے، مگر اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے، نام ہے، اس کا ہر حرف کا معنی اور اس کی ذات پر دلالت ہی کرتا ہے، معنی بگڑتا بھی نہیں، بے معنی ہوتا ہی نہیں ہے، معنی بگڑتا بھی نہیں۔ ہمارے رب کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ اللہ کیا نام؟ اللہ۔ جب بندہ اس کو قلب کی گہرائیوں سے بولتا ہے، اس سے جو نور نکلتا ہے یہ ساری فضاؤں کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ معمولی نام نہیں ہے، یہ لفظ اللہ ہے، اس میں جلال ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی خلا ہے، اگر آدمی اسے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ساری بلند کر دے نا اس میں جلال، تو ساری دنیا کی فضائیں، یہ خلا نور سے بھر جاتا ہے۔ تو جب نام کی یہ تاثیر ہے تو اس کے ذات کا عالم تو اس کا نام لینا یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اسے الفاظوں کی تاثیرات ہوتی ہے، لفظوں کی اثرات ہوتے ہیں، تاثیرات ہوتی ہے۔ یہ لفظوں ہی کا کمال ہوتا ہے کہ آدمی کھنکھنانے لگ جاتا ہے، ہنسنے لگ جاتا ہے، الفاظ ہی تو ہوتا ہے۔ کبھی اچھا خاصا خوش و خرم آدمی رہتا ہے، بعض جملے کسی کے زبان سے نکلتے ہیں تو اچانک اس کی گردن کی رگیں پھوٹ جاتی ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ الفاظ کا کمال۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کسی کی زبان سے نکلا، ہنستا مسکراتا چہرہ تھا، اچانک رونے لگ جاتا ہے، یہ الفاظ کی کمال ہے۔ تو الفاظوں میں، جملوں میں کمالات ہوتے ہیں، بعض جملے رلا دیتے ہیں، بعض جملے ہنسا دیتے ہیں، بعض جملے غصہ دلا دیتے ہیں۔ ایسے ہی الفاظوں میں ایک لفظ ہے اللہ۔ حضرت سیدنا ابو الحسن خلقانی ایک مرتبہ ایسی محفل سجی ہوئی تھی، اور اس محفل میں آپ اس میں جلالت کی خصوصیات بیان کر رہے تھے۔ جب ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا کمالات بندے میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس نام کی کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس محفل میں ابو علی بن سینا، نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے زمانے کا بڑا فلسفی گزرا ہے، سائنٹسٹ۔ اب آپ جانتے ہیں سائنسدانوں کا جو حال ہوتا ہے، تو مسلمان، لیکن زیادہ تر اس کی توجہ مادیات پر، سائنسدانوں کو معاملہ نہیں ہوتا، ظاہری چیزوں پر ایک غور و خوض کرتے ہیں، ان کی تحقیقات اسی پر ہوتی ہے۔ تو وہ محفل میں بیٹھے بیٹھے دل میں سوچنے لگا کہ میری اللہ کی ذات میں خوبیاں اور کمال ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ تو لفظ ہے نا اللہ، یہ چند حروف کا مجموعہ ہے، الف ہے، لام ہا، اس کو ملاؤ تو ایک لفظ بنتا ہے اللہ۔ اس کی ذات میں کمال ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، مگر حرفوں میں کیا کمال ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے بزرگوں نے فرمایا علماء کی محفل میں بیٹھا کرو تو
زبان سنبھال کے بیٹھا کرو، اور ولیوں کی محفل میں بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھا کرو۔ اللہ علی کی محفل تھی، اب اس کے دل میں یہ خیال آیا، اور دل والوں کی دل میں نظر ہوتی ہے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے دل میں گڑبڑ ہو رہی ہے کچھ، میرے تقریر کی جملوں پر اس اعتراض دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو بڑی محفل میں حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو علی بن سینا گدھا ہے؟ اب بڑی محفل میں اتنے بڑے سائنٹسٹ کو گدھا کہہ دینا، وہ تو تلملا اٹھا، چہرہ لال ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئی، سناٹا چھا گیا محفل میں۔ حضرت نے فرمایا، ابو علی بن سینا کچھ سمجھے؟ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، میں نے صرف گدھا کہا، سبحان اللہ، میرا ہنستا مسکراتا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، غصہ آ گیا مجھے۔ سوچ کے جب گدھے کے نام میں یہ تاثیر ہے، اس خدا کے نام میں کتنی تاثیر ہے۔ بہرحال یہ لفظ اللہ، یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں، تو اس کا ہر حرف بامعنی ہے۔ اللہ سے آپ الف گرا دیں، للہ رہ جاتا ہے، اور للہ مطلب ہے اللہ کے لیے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو لشکر ہے سب اللہ کے، اللہ ہی کے لیے۔ اس کے بعد آپ لام گرا دیں، کیا رکھے؟ لہو، الف گرا دیا تو للہ رہ گیا اللہ کے لیے، اور لام گرا دیا تو لہو، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے، معنی بگڑا نہیں ہو، اس کے لیے۔ لہو ملک السماوات والارض، قرآن میں لہو۔ اگر دوسرا بھی نام گرا دیں آپ تو وہ تو بخاری، اور وہ کہتے ہی اس سے ہے، کہتے ہی اسے ہے، تو اس کا ہر حق۔ اچھا، یہی کمال اللہ نے اپنے نبی کے نام کو بھی دیا، ہمارے آقا کے نام میں بھی یہی کمال اللہ نے رکھا۔ ہمارے سرکار کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نام ہے؟ وہ اللہ کا نام، یہ اس کے محبوب کا نام۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی نام کے حوالے سے کہتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں بھول جاتا ہے شہد نایاب، وقت میں ہو کے ہمیں جاں بے قرار اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ تو یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی ہر حرف بامعنی اس کا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور کہتے ہیں آپ نے پڑھا، اللہ 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 اللہ، اب آقا کا نام ہے محمد۔ پہلے نام میں منہ کھلتا ہے اور دوسرے نام میں منہ بند ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ہونٹ مل جاتے ہیں۔ گویا لفظ اللہ نے بتا دیا اللہ، تو نیچا نیچا رہ گیا، اوپر والا اوپر رہ گیا، اور وہ ذات اتنی بلند ہے، او پستی والوں تمہاری شان ہی نہیں ہے کہ اسے پا سکو، وہاں تک تمہاری رسائی ہو سکے کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ مولا اگر ہم تجھے پانا چاہیں، فرمایا محمد، یہ نیچے والوں کو اوپر والے سے ملا دیتا ہے۔ نام اپنا کام بتا ہے، نام اپنا کام بتا رہا ہے کہ محمد آئے ہی اس لیے تھے تاکہ ہم بستی والوں کو اس بلند ذات سے ملا دیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو
वसीला ढूंढ लो। सुभान अल्लाह। बे वसीला नजदीयो परदेश खुदा मोहम्मद इसमें देखें आप लफ्ज़ अल्लाह जो है ना है लिखा अल्लाह, इसका बिल्कुल बीच वाला जो हर्फ है, बीच ला मुशद्दद है, यानी उस पर तशदीद है। क्या है? तशदीद है उस पर। और तशदीद के आकार को आप देखें कैसा बना है, वैसा लगेगा किसी बादशाह का ताज है ना, किसी बादशाह का ताज है। और यही खुसूसियत अल्लाह ने अपने नबी के नाम को भी दी, मुहम्मद। उस पर भी तस्दीद है, यहाँ भी तस्दीद है, यहाँ भी ताज है, वहाँ भी ताज है। इसका हर हर्फ का माना है अल्लाह का, ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका भी हर हर्फ का माना है। मोहम्मद का मीम दिया गया, क्या रहेगा? हम। मोहम्मद का मतलब है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बअद हम्दी, वो जात जिसकी हमेशा तारीफ होती रहे। मोहम्मद का मीनिंग है जिसकी हमेशा तारीफ होती ही रहे। अब मीम आप गिरा दें तो हम्द बचा। हम्द का माना है तारीफ, हम्द का माना तारीफ। आप गिरा दें आप, क्या बचा? मद। क्या बचा? मद बचा। और आप जानते हैं आयतों में, कुरान में मद तो देखा ही होगा आपने। मद की सिफत क्या होती है? जिस लफ्ज पर आ जाए उसे बुलंद कर देता है, उसे बुलंद को इतना क्यों खींचते हैं आप? इसलिए कि वो मद है। वो मद कहता है कि इसे छोटा मत पढ़, इसे बुलंद करके पढ़, क्योंकि मद का माना ही बुलंदी है। अगर हाँ भी गिरा दिया तो मद बचा, और इसका माना है बुलंदी। मुस्तफा बुलंद वाला है, जो उनके कदमों से लग गया वो भी बुलंद वाला है, जो उनके कदमों से लगे वो भी बुलंद वाला है। और अगर मीम और गिरा दिया तो क्या बचा? सिर्फ दाल बचा। क्या बचा? दाल बचा। और दाल का मतलब है दलालत करना, दलालत करना। यानी मोहम्मद का सिर्फ अगर दाल भी बचे तो ये रब की जात पर दलालत करते हैं, अल्लाह है। ये दलालत करने वाले बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से दलील आ गई है, तो दलालत दलील से है। यानी हुजूर अल्लाह की जात पर दलालत करते हैं। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है, अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है, मगर हुजूर ही की जात है जिन्होंने सबसे मनवा लिया कि वो है, सबसे मनवा लिया कि वो है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह के होने पर दलील है कि अल्लाह है। और याद रखें कुरान पाक में एक आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़। हुवल्लज़ी, ये हुवा है ना, वो अल्लज़ी इसमें मौसूल है। इसका मतलब है हुवल्लज़ी, वो ज़ात अरसला रसूलहू, जिसने भेजा अपने रसूल को, जिसने भेजा अपने रसूल। किसने भेजा? वो ज़ात, अल्लाह के उसूल और कायदे के एतबार से जिसने भेजा, जहां उसका नाम होना चाहिए। वो अल्लाहुल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो अल्लाह है जिसने भेजा इस रसूल को। जाती नाम में जो सिफाती, वो रहमानुल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो रहमान है जिसने भेजा अपने रसूल को। मगर ऐसा नहीं कहा, खाली इसमें इशारा कर दिया वो लदी, वो ज़ात अरसला रसूलहू, जिसने भेजा अपने रसूल को। तो वो है कौन? याद रखें, ज़मीर है ना, ज़मीर
یہ ہوا جو ہے یہ زمین ہے، زمین میں آسان کر کے سمجھاؤں گا آپ کو. اور الذی جو ہے یہ اس میں موصول ہے. اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ اس کا صلہ کہیں موجود نہ ہو، اور ضمیر کا بھی اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی مرجع سامنے نہ ہو. مثلا میں یہ کہوں کہ وہ آیا اور آ کر اس نے قرآن پڑھا، تو آپ کہیں کون آیا؟ کون آیا اور کس نے قرآن پڑھا؟ اور میں نے کہا کہ زید آیا اور اس نے قرآن پڑھا، تو یہ اس نے جو ہے نا، اس نے یہ زید کی طرف لوٹتی ہے. یہ اس نے جو ہے یہ اس میں اشارہ زید کی طرف لوٹتا ہے کہ زید آیا اور اس نے، یہ اس نے بتا رہا ہے زید کی طرف کہ زید نے قرآن پڑھا. یہ ہے اس میں اشارہ. اسی طریقے سے آپ بمبئی سے آئے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کو اس نے سلام کہا. میں نے کہا کس نے؟ تو کہا اس نے سلام کہا. میں کہوں گا کہ کس نے سلام کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا نا کے پیچھے. تو آپ کو یاد آیا اس نے بتایا تھا کہ اس کو حضرت کو صرف اتنا بتا دینا، کبھی میں نے ممبئی سے آپ کو ٹوپی بھیجی تھی. تو آپ نے کہا حضرت آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے ٹوپی بھیجی تھی. یہ ٹوپی جو ہے نا، ٹوپی یہ اس کا صلے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اچھا جس نے ٹوپی بھیجی تھی وہ عبد الرحیم بھائی ہے. تو ٹوپی نے بتایا کہ وہ کون ہے. ٹوپی نے بتایا کہ جس نے سلام کیا ہے وہ کون ہے. اب اس کو اگر آپ سمجھے تو اللہ نے یہاں نہ اپنا ذاتی نام لیا نہ صفاتی نام لیا، صرف اتنا کہتا ہے وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. مولا کس نے بھیجا ہے؟ ایک اور مثال دے دوں آپ کو تاکہ ذہن میں قریب ہو جائے. مثلا آپ مجھے اچھی طرح جانتے، میرے استاد کو آپ کو جانتے جی، جس نے مجھے پڑھایا اس کو جانتے ہیں. اتفاق ایسا ہو کہ میرے استاد کبھی یہاں آ جائے. اب ظاہر بات ہے کبھی آپ نے نہ ان کو دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے، اب وہ کہیں کہ میں آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. لوگ نکل کے جانے لگے. سوچا یار میرے شاگرد کے نام ادھر جمع ہو جاتے ہیں، میں اس کا استاد ہوں اور میرے نام میں بلا رہا ہوں، ادھر کوئی آتا نہیں ہے. ان کو معلوم تھا کہ میرے شاگرد کو یہاں جاننے پہچانے والے اچھے خاصے لوگ ہیں. تو انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا لوگوں میں وہ ہوں جو ذاکر رضا کا استاد ہوں. تو لوگ ذاکر رضا کا استاد ہے، ظاہر بات ہے آپ لگتے ہیں، ایسا ہوگا نا. استاد نے اپنا تعارف میں کون ہوں یہ نہیں کہا، میرا نام یہ ہے، فرمایا میں وہ ہوں جو اس کا استاد ہوں. تو جب شاگرد کو آپ نے جانا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے لوگوں مجھے دیکھنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں رسول بھیج رہا ہوں، اسے دیکھ سکتے ہو، اسے جان سکتے ہو. فرمایا میں اپنا نہ ذاتی نام دوں گا نہ صفاتی نام دوں گا، بس میرے رسول کو دیکھو خدا سمجھ میں آ جائے گا. رسول اتنی شان والا ہے تو اس کا دیکھنے والا کتنی شان والا، اس کا دیکھنے والا کتنا عظمت والا ہوگا، کتنی بلندی والا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا وہ الذی ارسل رسولہ. تو بہرحال تمام تعریفیں اللہ کی. ہر تعریف جو تعریف کریں تعریف کے لائق ذات اللہ، کس لیے اللہ. صرف اللہ. مگر یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کا پہلا لفظ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تعریف تو صرف اللہ کی ہے. ایک دھوکہ ہے جو لگ جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی تعریف کے قابل ہے ہی نہیں. آخر یہ سنیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو مدینے والے جتائیں، 11ویں کا مہینہ آیا تو بغداد والے جتائیں، 6 کا مہینہ رجب آ گیا تو پھر اجمیر والے جتائیں.
کہ انہوں نے تو تعریفوں کی لائن لگا دی ہے، اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے تعریف صرف اللہ کے لیے، تو کہیں ہم قرآن سے بغاوت تو نہیں کر رہے؟ یہ ٹھوکر جا لگ جاتی ہے آدمی، اور پھر لگتی ہے تو پھر وہ صرف اللہ اللہ ہی کرتا ہے، پھر کسی اور کا نام لیتا ہی نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہتی ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نبیو، واللہ ذکر حق نہیں کل کی سکر کی ہے۔ سکر کہتے ہیں جہنم کو، سکر کسے کہتے ہیں؟ جہنم۔ ہاں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، اللہ کے ذکر کو اگر نبی کے ذکر سے الگ کر کے ذکر کرو، خالی اللہ اللہ کرتے رہو، تو فرماتے خدا کی قسم وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، جہنم کی چابی ہے، تمہیں جہنم میں لے جائے گا وہ ذکر، کیونکہ اللہ نے اپنے ذکر کو نبی کے ذکر سے الگ ہی نہیں کیا ہے۔ نہیں کیا؟ نہیں۔ کلمہ پڑھیں آپ، زندگی میں خالی لا الہ الا اللہ کے رٹ لگا دے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے، مسلمان ہوگا؟ نہیں، وہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، مومن نہیں ہوگا۔ مومن ہونے کے لیے رب کے نام کے ساتھ اس کے نبی کا ذکر ضروری ہے، اس کی وحدانیت کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر ضروری ہے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا ہے کہ اذان و کلمے سے ظاہر مقام ہے کہ نہیں، اذان و کلمے سے ظاہر مقام، خدا کے بعد محمد کا نام ہے کہ نہیں؟ ہماری اذان کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک اذان میں مصطفیٰ کا نام نہ آ جائے، ہماری اقامت مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں خدا کے نام کے ساتھ نبی کا نام نہ آ جائے، کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک رب کے نام کے ساتھ حضور کا نام نہ آ جائے۔ حد یہ ہے کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کی عبادت میں اس کے اوپر سلام نہ آ جائے۔ بے شک بے شک۔ ٹھوکر لگ جاتی ہے کہ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، مگر یہ غوث کی تعریف، یہ خواجہ کی تعریف، یہ عامر کی تعریف، یہ سید احمد علی رفاعی علیہ الرحمہ کی تعریف، کبھی خواجہ دانا کی تعریف، انہوں نے تو لائن لگا دی ہے تعریفوں کی۔ یہ قرآن سے بغاوت ہو رہی ہے، قرآن سے خلاف جا رہے ہیں لوگ، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم پر شرک کے بدلے لگ رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ کرو کتنی اچھی بات ہے، مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کی باتیں کیا کرو، جہاں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، کسی اور کی تعریف کرنا کہیں ہمارے عقیدے توحید کے خلاف تو نہیں ہے؟ بس ایک معمولی بات ہے، یاد رکھیں تمام تعریفیں ہر حالت میں، ہر صورت میں، ہر حیثیت سے صرف اللہ کی، یہ ہمارا ایمان۔ لیکن مثلا آپ کے اپنے محلے میں کوئی بہترین مکان بنا ہوا ہے، اچھی ڈیزائن، گزرنے والا وہاں سے گزرا، مکان کی خوبصورتی نے اس کے قدم کو روک دیا، اس مکان کو دیکھنے لگا، اپنے ساتھ والے سے کہنے لگا کیا ڈیزائن ہے، کیا پرانی ہے، کیا رنگ و روغن ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ وہیں پر کرسی لگا کر کوئی بیٹھا ہوا، اس کا سینہ پھول رہا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہو رہا ہے، اس نے پوچھا بھیا آپ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں، میں تعریف آپ کی مکان کی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی مکان میرا ہے، مکان میرا ہے، حالانکہ اس کی براہ راست تعریف ہم نے نہیں کی ہے، مکان کی تعریف کی تو مکان والے کی خود تعریف کی۔ اگر ہم غوث اعظم کی تعریف کریں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ اپنے
القادر کو غوث میں نے بنایا ہے. حدیث والی کی تعریف کریں گے تو امام الانبیاء ان کو میں نے بنایا ہے. خواجہ کی تعریف کریں گے تو مقام خواجیت پر میں نے انہیں فائز کیا. تو جتنے ولیوں کی تعریف ہوتی جائے گی ان کے بنانے والوں کی تعریف خود ہو جائے گی. ان کے بنانے والوں کی تعریف خود ہو جائے گی. بیان تمام تعریفیں اللہ تمام تعریفیں ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, تمام تعریفیں اس کے لیے کہ وہی تعریف کے مستحق, تعریف کا مستحق کیوں اللہ اس کی وجہ تعریف فرماتا ہے رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میری تعریف میری حمد اس لیے کرو بے شک کہ میں تمام عالموں کا پالنے والا, بے شک میں تمہیں پالتا ہوں. رب ہوں میں. رب کا معنی ہے پالنے والا. رب کا معنی پالنے والا. فرمایا میں تعریف کے لائق اور قابل اس لیے ہوں کہ میں کو پالتا ہوں, میں تمہیں روزی دیتا ہوں, میں رب ہوں تمہارا. مولا اگر تو رب ہمارا ہے تو ہی ہمیں پالتا ہے, مارکیٹ جانے محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دکان چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بزنس اور تجارت کی کیا ضرورت ہے؟ جب پالتا تو ہی ہے پھر گھر میں بیٹھ کر روزی دے لے. جب گھر میں تو روزی دے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ ہے کہ یقیناً وہ رب ہے تمام عالموں کا. اس کی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو روزی دیتا ہے مگر اس کے حسب استطاعت. جس کیٹیگری کی مخلوق ہے اسی شان سے اسے روزی پہنچاتا ہے. مثلا نباتات, درختوں کی دنیا, درخت ہے نا بھائی, درخت سائنسی اعتبار سے بتا دوں, شرعی اعتبار سے دونوں میں فرق نہیں ہے, مگر سائنسی اعتبار سے جمادات نباتات جو ہے, درخت ہیں, پیڑ پودے ہیں, ان میں جان ہے. سائنسی لیے ان میں جان ہے, روح نہیں ہے. روح نہیں ہے اس لیے وہ چل پھر نہیں سکتے. جان ہے اس لیے وہ بڑھتے ہیں. ان میں جان ہے اس لیے وہ بڑے ہوتے ہیں. ان میں بڑھنے کی شروع کی طاقت ہے, وہ بڑھتے ہیں. اور ان کو بھی غذا کی ضرورت ہے نا بھائی. انہیں کھانا پینا ضروری ہے, کھاد دینا پڑتا ہے, پانی ڈالنا پڑتا ہے, یہ تو اس کی روزی ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو نباتات ہیں اللہ کی مخلوق ہے اسے روزی کی ضرورت ہے, مگر چونکہ اللہ نے اسے چلنے پھرنے سے معذور رکھا, وہ کہیں جا آ نہیں سکتا, اس لیے اللہ نے اس کی روزی کا انتظام اس کے قدموں کے نیچے کر دیا. وہ جہاں کھڑا ہے وہی روزی پہنچاتا ہے, جہاں کھڑا ہے وہی روزی پہنچاتا ہے. جب موسم آتا ہے تو بادلوں کو حکم ہوتا ہے سمندروں سے پانی نکالو, سمندر سے بھاپ بن کے اڑتا ہے, بادل کیچ کرتا ہے. پھر جیسے جیسے موسم بڑھتا ہے اللہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے, بھوکی پیاسی ہے, برس جاؤ تاکہ انہیں روزی پہنچ جائے. بڑا روزی پہنچاتا ہے. اب درختوں کو کہیں جانے آنے کا مکلف نہیں بنایا, کہیں جا آ کے کیونکہ طاقت ہی نہیں دی ہے, انہیں وہی روزی پہنچاتا ہے. اور آگے بڑھے جانوروں کی دنیا اللہ کی مخلوق ہے, انہیں بھی روزی ہے, پرندے کیڑے مکوڑے, مگر وہ درختوں کی طرح ایک جگہ ساکت و جامد نہیں ہے. ان میں چلنے پھرنے کی طاقت ہے, اڑنے کی طاقت ہے. اللہ فرماتا ہے پرندوں میں تمہیں گھونسلوں میں روزی نہیں دوں گا. درخت تو جہاں کھڑا ہے وہاں پہنچ جاتا ہوں, اس لیے کہ میں نے اسے کھڑا ہی ایسا کیا ہے, جانے آنے سے معذور رکھا, اس لیے وہ جہاں ہے وہاں روزی دیتا ہوں. مگر پرندوں تمہیں تمہارے گھونسلوں میں روزی نہیں ملے گی, تمہیں گھونسلوں سے نکل کر اڑنے کی طاقت دی ہے. اڑو, پرواز کرو. کسانوں نے تمہارے لیے اناج اگایا ہے, جہاں سمجھ میں آئے کھا لو, تمہاری روزی وہاں رکھی ہے. تمہاری روزی پرندوں میں اڑنے کی طاقت تو تھی, کمانے کی طاقت نہیں ہے. عقل و شعور ان کے پاس
نہیں تھا، اس لیے انہیں آزاد کر دیا، کسی کے کھیت میں جا کے کھا لیں، ان کو کوئی گناہ ہوگا؟ جی نہ۔ بھائی کسان نے فصل اگائی ہے، پرندے آ جاتے ہیں، سب چوٹ جاتے ہیں دانے اور چلے جاتے ہیں، پیڑ بھر کے جاتے ہیں، صبح نکلے تھے خالی پیٹ، شام کو لوٹے تو پیڑ بھر کے لوٹ گئے، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جس کے کھیت سے دانا چگا ہے، میرے آقا حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کسانوں خوش ہو جاؤ، تم نے کچھ محنت نہیں کی، تم نے کوئی صدقہ نہیں کیا، تمہارے کھیت سے پرندہ جو دانا چگ کے گیا ہے، اللہ تمہارے نام اعمال میں صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ صدقے کا ثواب کسان کو دیتا ہے، کیونکہ اگایا تو نے تھا، کھا کے وہ گیا ہے، تو تیرے نام اعمال میں جتنا اناج گیا اتنا تو نے گویا صدقہ کیا ہے۔ تو پرندوں کو اللہ نے جانے آنے کی صلاحیت عطا فرمائی، مگر اپنے دماغ نہیں تھا، تو جہاں چاہو کھاؤ پیو آ جاؤ، روزی اللہ نے ان کی ایسی دیا۔ اب رہے انسان، تو انسان کو چلنے پھرنے کی بھی طاقت دی اور جانوروں سے زیادہ عقل دی، دماغ دیا، اور اللہ نے فرمایا ایسے پرندوں اور جانوروں کی طرح میں بھی اوپر مارا، تمہارے گھر میں روزی نہیں پہنچاؤں گا، باہر بھی نکلو، مولا باہر نکلے تو پرندوں کی طرح، فرمانا تجھے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، مولا کیا کرو تو کہا تو محنت کر، دماغ چلا، محنت کرنا تیرا کام ہے، برکت دینا میرا کام ہے، روزی وہی دیتا ہے، ورنہ یاد رکھیں محنت ہمارا کام ہے، برکت اللہ دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خالی دماغ سے روزی ملتی ہے، دماغ سے روزی، میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دماغی اعتبار سے شیر سے ہوشیار ہے، شیر انگوٹھا چھاپ ہے، اور نوکر گریجویشن پاس کی ہوئے، وہ نوکری کر رہے ہیں، اور یہ شیر گدی پر بیٹھا ہوا ہے، کما وہ رہے ہیں کہ روزی اس کی بڑھ رہی ہے، روزی کون دے رہا ہے؟ اگر عقل و دماغ کی وجہ سے روزی ملتی خالی، تو ظاہر بات ہے دنیا کے سارے بیوقوف بھوکے مر جاتے، اللہ ان کو بھی روزی دے رہا ہے، مگر شرط یہ ہے انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تو جانوروں کی طرح نہیں ہے، تجھے سمجھداری دی ہے، تو محنت تم کرنا، برکت میں رب ہے پالتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کو اتنی محنت کرا رہا ہے، پھر رب کیسا ہے؟ فرمایا بندے جب تو کمانے کے قابل نہیں تھا نا، تب تو روزی کس نے دیا؟ کس نے روزی دیا؟ فرمایا غور کر، جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا تب بھی تیری پرورش کی ضرورت تھی، مگر تیرے باپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس کی پشت میں کیا ہے، وہاں بھی ہم نے تیری پرورش کی ہے۔ باپ کی پشت سے منتقل ہو کر ماں کے پیٹ میں آیا، صرف ماں کے شکم میں آ گیا تھا، نہ باپ کو پرواہ دی، نہ ماں کے اختیار میں تھا کہ بچے کی پرورش کی جائے۔ ذرا سوچ، ماں کے پیٹ میں تجھے پالا کس نے؟ کس نے پالا؟ اللہ نے ہماری پرورش اور کس شان سے فرمائی۔ وہ بچہ ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، ہماری اولاد بھی اپنی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھی، اب بھی آگے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کا نظام دیکھیں کہ وہ بندہ اتنی بند کوٹری میں 4 مہینے جب ہو گئے، 120 دن جب حمل ہو جاتا ہے، تب بچے کے جسم میں اللہ روح داخل فرماتا ہے۔ 120 دن جب ہو جاتے 4 مہینے کمپلیٹ، اب بچہ پیٹ میں گردش کرتا رہتا ہے، گھومتا ہلچل کرتا رہتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ کی قدرت دیکھیں، آپ وہاں کی شان دیکھیں، بچہ زندہ ہے، خوب اندھیرے میں ہے، مگر کیا کوئی بندہ بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا؟ یہ سب سوچنے والی بات ہے۔ چند سیکنڈ کے لیے ناک منہ بند کر کے بیٹھے تو حالت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا ہو گیا، مگر 9 مہینے تک اس میں سے 4 مہینے اور نکال دینا تو 5 مہینے تک بچہ زندہ تھا۔ مولا اس نے سانسیں کیسے لی؟ یہی تو میری قدرت ہے، آکسیجن کہاں
ملا کہ اتنی بند کوٹری میں جس نے آکسیجن پہنچایا وہی تو تمہارا رب ہے. اب جب جان اور روح اس بچے میں آ گئی تو جہاں جان اور روح ہے وہاں غذا کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بچہ 5 مہینے کیا کھاتا ہے؟ میرے بندے کھلاتا ماں کو اور اسی کا لکوڈ بنا کر کے یہاں جو ناڑ ہوتی ہے تو اس پائپ کے ذریعے اس بچے کی روزی پہنچاتا ہے. کیا میں رب نہیں ہوں تمہارا؟ کیا میں قابل تعریف نہیں ہوں؟ کیا میری تعریف اب بھی نہیں کرو گے؟ کہ ماں کے پیٹ میں ماں کی غذا کو لکوڈ بنا کر تیرے پیٹ میں پہنچایا بغیر ہوا کے تجھے ماں کے پیٹ کی بند کوٹری میں زندہ رکھا. کیا میں اب بھی رب نہیں ہوں؟ اور فرمایا جب تیری ولادت کا وقت آیا اب بھی ماں اور باپ دونوں مجبور ہیں مگر تیری روزی کا ایسا بندوبست کر دیا بھیجا بعد میں پہلے دودھ کی 2 جھرنے پیدا کر دی. ماں کے سینے میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی. بس ماں کا کام تو اتنا تھا کہ بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا کے روزی باپ بھی تیرا مولا دے رہا. آج تو تجھے اب بھی تیرا رکھ رہا ہے. ذرا آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ فرمایا میں سارے عالموں کا پالنے والا ہوں. سارے عالموں کا پالنے والا ہوں. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین کے سوراخوں میں بھی کیڑے مکوڑوں کو اللہ ہی روزی دیتا ہے. ان کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. سمندروں میں مچھلیوں کو روزی عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں آیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ پوری دنیا بادشاہ تھے رب کی بارگاہ میں عرض کی بات تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت نے مجھے عطا فرمائی اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی. میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم کی دعوت تیری مخلوق کی میں کروں. اللہ نے فرمایا تم کرنا چاہتے ہو؟ کہاں ہماری طرح ایک ٹائم کسی کو مت دے سب کا انتظام میں کروں ہوگا کیونکہ حکومت اور بادشاہ دنیا اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں. سلیمان کی دعوت وہ کھانے پکتے رہے ہر مخلوق کا الگ الگ کھانا الگ الگ جو جس کی غذا ہے وہ سارے جمع ہوتے رہتا. ایک ٹائم کی دعوت ہے سب اللہ کی مخلوق. فرماتے ہیں کہ جب دعوت کا وقت آیا تو کہا کہ سب سے پہلے کس مخلوق کو بلایا جائے تو کہا سمندر سے مچھلی. تو سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور جتنا سب کے لیے بنا تھا ایک ہی لقمے میں کھا گئی. جتنا سب کے لیے بنا تھا وہ ایک لقمے میں کھا گئی. حضرت سلیمان چونک گئے کہ یہ کیا ہے؟ تو مچھلی بولی ہے اللہ کے پیغمبر ایک لقمے میں بنا گیا کیسے روزانہ 3 لقمے جب سے پیدا ہوئی تب سے اللہ مجھے کھلا. حضرت سلیمان نے کہا مولا واقعی رب العالمین تو ہی ہے تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے. یہ ہے رب کی شان یہ رب کا ربوبیت ہے. سارے عالموں کو پالنے والا پالن ہمارے حقیقی ہے. اور یاد رکھیں یہ جو رب ہے نا حقیقی رب اللہ ہے. حقیقی رب اللہ. بچے کو ماں دودھ جب تک اس کے پلانے کا زمانہ ہے 2 سال پلاتی اللہ انتظام کرتا ہے. مگر دودھ چھڑانے کے بعد پھر اس کو پالتا کون ہے؟ ماں باپ کی ذریعے اہتمام آ گیا. ماں باپ اس کو پالتے ہیں. آپ بڑا دیکھیں دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو صرف لوگ لوگوں کو پالتے ہیں. بادشاہ آیا کو پالتے ہیں. ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں. پھر آگے جا کر یہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. شروع میں ہم نے اپنے بچوں کو پالا بچے جوان ہو گئے ہم بوڑھے ہو گئے اب بچے ہم کو پالتے ہیں. اب بچے ہم کو پالتے ہیں. مگر یہاں قابل اور بات یہ ہے کہ ماں باپ جو اولاد کو پالتے ہیں یا اولاد جو ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرتی ہے پالتی ہے یا صرف نوکروں کو پالتے ہیں دنیا میں جو پالنے والے ہیں یاد رکھیں رب جو ہے نا یہ رب حقیقی تو اللہ ہے مگر مجازن کسی اور کو بھی رب کہا جا سکتا ہے. کسی اور کو بھی رب کہا جا سکتا ہے. قرآن میں اللہ مانات کے لیے فرماتا ہے کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما
यानी सदिया, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को रहम फरमा, जैसा कि मेरे बचपन में इन्होंने मुझे पाला। यहाँ रब का जिक्र है, रब का नाम है, तो ये मजाजी रब है, हकीकी रब अल्लाह है। मगर दुनिया में जितने पालने वाले हैं, कोई ना कोई किसी न किसी जरिए से करता है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। बगैर मकसद के कोई किसी को मानता नहीं। औलाद अपने माँ बाप अपनी औलाद को मानती है जब वो पलने के काबिल हो, और जब पलने के काबिल नहीं था तब उसने पाला, और जब पलने के काबिल हो गया तो माँ बाप के हवाले कर दिया कि अब तुम पालो उसको। मगर माँ बाप भी जो पालते हैं तो उसके पीछे भी कोई मकसद है। तो मकसद ये है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं होगा, जब मेरे हाथ पैर नाकाम हो जाएंगे तब ये बच्चा मुझे पालेगा। एक लालच है ना, एक लालच है उसके पीछे। सेठ लोग अपने नौकरों को पालते हैं, तनख्वाह देते हैं, क्यों देते हैं? मकसद है ना, मकसद तो है कि अगर इनको ना पाला जाए तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाए, कारखाना बंद हो जाए, ये लालच है। और अगर कोई किसी को बगैर मेहनत कराए, औलाद भी नहीं है फिर भी पालता है, नौकर भी नहीं है फिर भी पालता है, मगर उसमें भी लालच है। लॉकडाउन में आपको भी किसी न किसी कुछ ना कुछ लिए ही होगा, वो दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुसलमानों का जिक्र था, मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिन जिन लोगों ने गरीबों की मदद की है, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। खजाने खोले, गरीबों को, नादारों को, मजदूर तबके को लोगों ने कई महीने तक खिलाया, मगर पीछे रीजन है। अगर दुनिया की कोई लालच नहीं तो सवाब की लालच होगी, सवाब की लालच तो है, नेकी मिलेगी, सवाब मिलेगा। मेरे मौला औलाद माँ बाप को इसलिए पालती है कि जन्नत मिले, माँ बाप औलाद को इसलिए पालते हैं कि बुढ़ापे का सहारा हो। सेठ नौकरों को इसलिए पालते हैं कि फैक्ट्री का निजाम चले, सही हजरात गरीबों को इसलिए पालते हैं कि सवाब मिले। मौला तू क्यों पालता है? अल्लाह तू क्यों पालता है? और इसलिए पालता हूँ कि मुझे कोई लालच नहीं है तुमसे, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, मेरा नाम मुझे रोशन करना नहीं है, मैं तो ऐसे ही बदल दूँ ना, तुमसे मुझे कोई सवाब की लालच, क्योंकि मेरी इबादत लोग सवाब के लिए करते हैं, मुझे राजी करने के लिए। मैं किसी को राजी नहीं करना चाहता, मैं समद हूँ, बेनियाज हूँ। मौला क्यों पालता है? क्या रहमान रहीम हो, इसलिए पालता हूँ। मैं मेहमान हूँ, मौला किसी किसे पालता है? फरमाया आलमीन, सारे आलमों को पालता है। ये जो आलम है हम जो देख रहे हैं ये एक आलम, इतने ऐसे 18,000 आलम अल्लाह ने बनाए। उन 18,000 आलमों को अल्लाह तबारक व तआला पालता है। दरख्तों को, पेड़ पौधों को, कीड़ों को, जानवरों को, परिंदों को, सबको रोजी देने वाली जात। दरियाई जानवरों को दरिया में, आगे जानवर जितने सबको रोजी अल्लाह ही पहुंचाता है, अल्लाह ही अता फरमाता है। याद रखें, सारे आलम को। एक बंदे ने यही बात सुनी या पढ़ी, वो बंदल में चला गया। अल्लाह रोजी देने वाला है, क्या काम करें और क्या मेहनत करें, जाके बैठ जाए, देगा रोजी, रोजी की जिम्मेदारी उसने ली है, देगा हमें रोजी। जंगल की तरफ निकला तो उसने देखा कि एक लोमड़ी है, उसके हाथ पैर दोनों कटे, बिल्कुल डूली है और जसामत इतनी तगड़ी है कि जिनकी दोनों में खून निकल आए, इतनी तगड़ी है। तो सोचने लगते यार उस लोमड़ी को यहाँ कैसे रोजी आती होगी, तो चल फिर नहीं सकती है। उसने कि ये खाती क्या है, जब ये जा नहीं सकती, कहीं चल फिर नहीं सकती, तो आखिर ये इसे रोजी कैसे पहुंचती है? वो छुप करके एक तरफ बैठ गया। कुछ देर के बाद उसने देखा कि जंगल से एक शेर गाय का शिकार करके आया और खींचता हुआ वहां लाया करके पेड़ पर दिखाया और उड़ करके चला गया। तो बचा कुचा लोमड़ी सटी हुई आई और तो बचा रहा उठा के अपने दिल में घुस गई। उसने देखा कि वाह साफ तेरी क्या शान है,
کیا شان میں قریبی ہے تیری. اس لومڑی کو اس کے سوراخ اور گھر کے دروازے پر روزی آ کے پہنچا اور روزی پہنچانے کی خدمت بھی شیخ کو دے دی ہے. سوچا جب لومڑی کو روزی دے سکتا ہے تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میں تو انسان ہوں. اس کے بھروسے بیٹھ گیا. روزی ملے, ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, مگر روزی حالت پتلی ہونے لگی. تیسرا دن آیا تو رونے لگ گیا. تو مولا میں لومڑی سے گیا گزرا, اسے تو روزی برابر پہنچا رہا ہے شیر کے ذریعے, اور میں اب 3 دن سے تیرے بھروسے بیٹھا ہوں, مجھے روزی نہیں دیتا. مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے, فرماتے ہیں اچانک غیب سے آواز آئی, او نادان, لومڑی بننے کا کیوں سوچ رہا ہے؟ شیر بننے کا سوچ. لومڑی بن کے یہاں بیٹھا ہے کہ جیسے لومڑی کو روزی مل رہی ہے جیسے تجھے ملے, تو لومڑی بننے کا خیال نکال, شیر بن, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. ہاتھ پہ سلامت ہے, جس دن وہ توڑوا دوں گا اس دن لومڑی کی طرح کھانا نہیں پہنچا دوں گا. جس دن لومڑی کی طرح جیسے اس کے ہاتھ پہ توڑوا ہے تو شیر کے ذریعے روزی پہنچاتا ہوں. جس دن تیرے ہاتھ میں کٹیں گے ایسے کسی کے ذریعے تجھا. اور آج جب تیرے اندر طاقت ہے تو پھر لومڑی نہ بن, شیر بن, خود بھی کما, خود بھی کھا, دوسروں کو بھی کھلا. روزی دینے والا ہے مگر شان کے مطابق, جو اسٹیٹس ہمارا اللہ نے رکھا ہے اس کے مطابق وہ سارے عالموں کو پالتا ہے. یہ عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے. یہ عالمین بولے کیا ہے؟ عالم کی جمع. عالم کی جمع. اور عالم جو ہے یہ عین الف لام اور میم, عالم. یہ عالم علم سے ہے, عالم علم سے, اور اسی علم سے علم ہے. علم کا مطلب ہے جاننا, علم کا مطلب جاننا. عالم کا مطلب ہے جاننے والا, عالم کا مطلب جاننے والا. علم جاننا, اسی سے علم. علم کسے کہتے ہیں؟ پرچم. علم پرچم انڈیا کا جھنڈا وہ علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. جیسے محرم میں کربلا کے واقعات میں آپ سنتے ہوں گے ایک نام آتا ہے حضرت عباس علم بردار. کیا مطلب اس کا؟ امام حسین کا جھنڈا اٹھاتے تھے. یہ عباس جو ہے نا, یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا کربلا کے میدان میں, اس لیے انہیں عباس علم بردار, جھنڈا اٹھانے والے عباس. تو یہ جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں. اچھا, اس جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ یہ کسی کا پتہ بتاتا ہے, کسی کا ایڈریس بتاتا ہے, اسی سے عالم ہے. اب یہ کس کا پتہ بتاتا ہے؟ یہ جو آج جو دنیا پھیلی ہوئی ہے, پہلے زمانوں میں بھی جنگوں کے میدان میں الگ ہوتے تھے, سرکار کی پرچم کبھی ابو بکر کے ہاتھ میں دیا, کبھی علی کے ہاتھ میں دیا, اس سے پہچان ہوتی تھی وہ علم کس کا ہے, دشمن کا, یہ علم کس کا ہے, اپنا ہے. پرچم دیکھ کر دوسرے آدمی پتہ لگا ہے. آج کی دنیا میں ہر ملک, ہر کنٹری کا جھنڈا الگ الگ ہے. انڈیا کا الگ ہے, پاکستان کا الگ ہے, بنگلہ دیش کا, اس کے ڈیزائن ہے اپنے اپنے, کلر ہے اپنے اپنے. آپ اللہ سب کو حج بنائے. جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو مینا ایک وادی ہے, مینا میں خیمے بنے ہوئے اور سارے خیموں کی ڈیزائن ایک جیسی ہے, مٹیریل ایک جیسا, لاکھوں لاکھوں لاکھ خیمے لگے ہوئے ہیں. وہ خیموں کا ایک بڑا شہر آباد ہے اور وہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں. اگر آدمی ان خیموں سے کسی کام سے باہر نکل گیا اس کا آنا قریب قریب ناممکن ہے. ہر روڈ ایک جیسا نظر آتا ہے, ہر خیمہ آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا جائے گا. اب وہاں پر وہاں کی حکومت کیا کرتی ہے کہ انڈیا کے جو حاجیوں کی خیمے ہیں نا سب ایک سائڈ, پاکستان والے الگ, بنگلہ دیش والے الگ, انگلینڈ والے الگ, مگر وہاں پر ہر ملک کے جہاں حاجی ہے اس کے اوپر ان کے ملک کا جھنڈا لگا رہتا ہے تاکہ حاجی کہیں بھی بھٹکے واپس آنا چاہے تو خالی پرچم دیکھے.
کہ یہ ہندوستان کا جھنڈا ہے، میرے حاجی یہاں ہے، وہ سیدھے وہیں پہنچے گا جھنڈا دیکھ کر، اسے بھٹکنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو وہ جھنڈا اور علم جو ہے وہ کسی کو منزل کا پتہ بتاتا ہے۔ تو یہ جو عالم ہے رب العالمین، سارے عالموں کا پالنے والا، وہ عالمین عالم کی جمع ہے، اور یہ عالم علم سے ہے، اور علم کا کام ہے کسی کا پتہ بتانا۔ فرمایا یہ ساری دنیا کو دیکھو، یہ کسی کا ایڈریس بتاتے ہیں، کسی کا پتہ بتاتے ہیں، کس کا پتہ بتاتے ہیں؟ فرمایا اپنے بنانے والے کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ کہتے ہیں میری بلندی دے، میرے بنانے والا کتنا بلند ہوگا۔ سمندروں کی وسعتیں کہتی ہیں کہ میری وسعتوں کو دے، اس کی رحمتوں کا سمندر کتنا وسیع ہوگا، جس نے مجھے بنایا وہ کتنا وسیع ہوگا، وہ کتنا بلند والا ہوگا۔ ہر ورقے کے دفتر معرفت کردگار۔ بزرگوں نے فرمایا درخت کے ہر پتے کو غور سے دیکھ، اس کے بنانے والے کی تجھے پہچان کرا دے گا، اس کی پہچان کرا دے گا۔ آپ ذرا دیکھے گا یار اب تو دنیا پہنچ گئی ہے، آ کے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تک وہ سائنیں چلتی تھی، بینکوں میں اس میں چلتے دستخط کرو سائن کرو، مگر اب تھوڑا سا پچھلے کئی سالوں سے یہ وقت میں خالی دستخط نہیں ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہے اس کو فنگر پرنٹ کیوں؟ جب سوچیں آپ یہ اس کی قدرت ہے، پوری دنیا انسانوں سے بھری ہے، ہر پوری دنیا کے انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، ناخون ہے اس پر، مگر اس کے اندر لکیریں کچھ ایسی بناتی ہے کہ ایک کی دوسرے سے نہیں چھوٹتی۔ یہ شان ہے اس کی، یہ قدرت ہے اس کی۔ فرمایا اپنے انگوٹھے کو دیکھ، ایک کا انگوٹھا دوسرے سے میچ نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا غور کرنا یار، یہ بھی کسی کا پتہ بتاتا ہے کہ ایک کا انگوٹھا دوسرے سے میچ نہیں ہوتا، تو واقعی اس کا بنانے والا کوئی پاورفل ہے، اور جو ہے وہی تو خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بلبل باغ رضا، جشن غوث اعظم۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے انگلیوں کے پور جمع کریں گے۔ قرآن میں من منی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى۔ اللہ فرماتا تم سمجھتے ہو مرد مٹی میں مل جاؤ گے تو ہم تمہیں مٹی سے دوبارہ نہیں نکالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نکالیں گے کہ تمہارے فنگر پرنٹ بھی واپس نکالیں گے۔ کیا شان ہے میرے محمد، فرمایا تمہارے فنگر پرنٹ بھی نکلیں گے، تمہارے انگلیوں کے پور جمع کریں گے ہم۔ جب بنانے والے نے بنایا ایسا ہے تو جو چیز فنا ہو گئی اسے دوبارہ نکالنا مشکل ہے۔ فرمایا جب تم کچھ نہیں تھے تو بنایا ہے، جب کچھ نہیں تھے بنایا، اب تو بن کے مٹے ہو، تو ٹوٹ پھوٹ کرنے والے کو ٹوٹ پھوٹ گیا تو اسے جوڑنا کوئی مشکل نہیں تو فرمایا تمہیں اپنی قبروں سے ہم نکالیں گے، انگلیوں کے پور کے ساتھ تمہیں نکالا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جب ہمارے انگوٹھے کا فنگر پرنٹ ایک جیسا نہیں ہے دنیا میں۔ اور سائنسدانوں سے پوچھا نا، دنیا کے کسی درخت کا پتا دوسرے پتے سے میچ نہیں کھاتا ہے، ایک پتا دوسرے پتے سے۔ آپ یہ نہ سمجھے برگد کا پیڑ اور نیم کا پیڑ کا پتا میچ نہیں کھانا، نیم کا پتا اس درخت کا توڑو، دوسرے درخت کا نیم کا ہی توڑو، اور اس پر جب ریسرچ کی گئی خدا کی قسم ایک پتا دوسرے نیم کے پتے سے میچ نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہر ورقے کے دفتر معرفت کردگار، درخت کا ہر پتا تجھے اپنے رب کی پہچان کرانی ہے۔ جب دنیا کا پتا رب کی پہچان کرا سکتا ہے تو ہمارا کا لابھ نہیں چلا سکتا۔ پتا خدا کا پتا بتاتا ہے تو میرا غوث نہیں بتا سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے عالموں کا۔ اللہ مجھے آپ کو